اور سنت نفل کو اپنے مکان میں پڑھو تاکہ تمہارا گھر قبرستان ویران نہ رہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر و اذکار سے تمہارا گھر ہمیشہ روشن رہے۔ الحمد بولیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہارا گھر روشن رہے۔ اور ان کے لیے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گھر کو قبرستان بناتے ہیں جو اپنے گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ جو اس میں بندگی ہوتی ہے، نہ اس میں عبادت ہوتی ہے، نہ اس میں تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا گھر ویران بھی ہے اور تمہارا گھر قبرستان بھی ہے۔ تمہارا گھر ویران بھی ہے کہ جو ہے اور کیا چاہیے سجدے کو کرینے کے لیے، اور سر ہو کعبے کے لیے، دل ہو مدینے کے لیے، اور حشر میں پیاس کی شدت ستائے گی ہمیں تو حوض کوثر پہ چلے جائیں گے پینے کے لیے۔ سبحان اللہ جس دن آپ نے اپنے گھر کا ماحول سدھار لیا، اس دن آپ کا ایمان بول پڑے گا، اس دن آپ کا اقوال بول پڑے گا، اس دن آپ کا کردار بول پڑے گا۔ آپ بولے یا نہ بولے، آپ کا ایمان بول پڑے گا۔ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، وہ نبی نے آ کر دنیا میں لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں سنو، مصطفیٰ اللہ نے حبیب کو دنیا میں بھیج کر بتا دیا، اے میرے بندو سنو، اگر چلنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو، اگر جینے کا سلیقہ چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو، محبت کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو، بندگی کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو، زندگی چاہتے ہو میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو۔ جس دن آپ نے اپنے نقش قدم کو نبی کے نمونہ نبی کے زندگی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، اس دن آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس دن آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ نعرہ تکبیر! خدا کے ساتھ میں لائی شب برات، اور جو مانگنا ہے رب سے بندو تم مانگ لو، کیونکہ خدا نے ایسی بنائی شب برات۔ یہ وہ شب برات ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا اگر اولاد نہ ہو تو شب برات کی رات مانگ کر دیکھو، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا۔ اگر تیرے پاس دولت نہیں ہے تو دولت مانگ کر دیکھ لینا، اللہ تجھے مالدار بنا دے گا۔ اگر تو تندرست نہیں ہے، اگر تو بیماری میں مبتلا ہے، آج کی رات بندگی کر لینا اور آج کی رات دعا کر لینا، اللہ تجھے ہر بیماری سے نجات دے دے گا۔ اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوتی ہے، ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، ارے دعا کرنا تیرا کام ہوگا اور تیرے گھر میں رحمت کو اتارنا یہ پروردگار۔ سنیں تو ذرا، اب ماحول کو سمجھے ذرا، اللہ نے یہ پاکیزہ رات ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اور جتنا کرم اللہ نے اپنے حبیب کے امتی کے لیے کیا، اللہ نے کسی نبی کے امت پہ اتنا احسان نہیں کیا جتنا احسان اللہ نے اس امت کے اوپر کیا۔ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، مگر کسی نبی کے امتوں کے اوپر اللہ نے اتنی احسان نہیں کی جتنا کہ ہمارے اوپر اللہ نے کیا۔ ہمیں تو اللہ نے بخشش کا ذریعہ ہر مہینے میں دیا، ہر ماہ میں دیا، اللہ نے ہر سال میں دیا۔ ایک سال میں اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم کو میں نے 3 ایسی رات عطا کیا جس رات کی قدر کرنا تیرا کام ہوگا اور تیرے گناہوں کو مٹانا پروردگار کا کام ہوگا۔ مگر آج کی رات بھی ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پائے، آج کی رات بھی اپنے آپ کو بدل نہیں پائے۔ جب تک تمہارا سینہ تمہارا قلب پاک نہیں ہوگا تمہارے بندگی کو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم چاہے تو پوری رات نماز پڑھیں، کہ میں نے کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، سنت کی بولیے، میں نے کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، میں نے کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، ارے سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، اور کہتے رہے بلال ہے مقام پہ
अरे इसको बुलाल दो, अरे सबको गदा बना के मदीने में डाल दो, सबको गदा बना के मदीने में डाल दो। اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشائے، جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشائے، اور بستر اٹھائے پھرتے ہلے کے ادھر بدائے، جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشائے، اور بستر اٹھائے پھرتے ہلے کے ادھر بدائے، بستر اٹھائے پھرتے ہلے کے ادھر بدائے، ایسے ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے، اور سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اچھا یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، سنیے گا اس کلام کا میں تیسرا شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ یہ ہر بندے کی دل کی آواز ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اپنی زندگی مدینہ چلا جاؤں۔ اب سنیے گا میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں کہ مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، طلب کی بولیے، مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھوں میرے درو، اور مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، اور جلوہ رسول پاک کا دیکھوں میرے درو، مولا تو میرے قلب کی، مولا تو میرے دل کی، مولا تو میرے قلب کی، ارے حسرت نکال دے، کیوں؟ سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا کہ اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے، طرف کی بولیے، اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے، کیوں ڈوبتا ہے لے میرے آقا کا نام لے، اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے، ارے کیوں ڈوبتا ہے لے میرے آقا کا نام لے، تجھ کو ابھی کنارے، تجھ کو ابھی کنارے یہ دریا نکال دے، اور سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ کہاں گیا رضوان؟